محمود صاحب کے دو ہم شکل جڑواں بیٹے سعید اور نوید تھے جو 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ سعید فطرتاً ڈرپوک اور بزدل تھا، جبکہ نوید نہایت ہی دلیر اور نڈر تھا۔ سعید اسکول کے بعد گھر سے نہ نکلتا، وہ گھر میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، جبکہ نوید اسکول کے بعد گھر سے نکل جاتا اور رات 10 بجے سے پہلے گھر میں نہ گھستا۔ گھر کے تمام کام نوید ہی کرتا تھا، چاہے وہ گھر کا سودا سلف لانا ہو یا کوئی بھی دوسرا کام ہو۔ ایک دن نوید حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کو وقت کا خیال آیا اور اس نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بجے تھے، مطلب اس کے گھر جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ لیکن اسی وقت اس نے ایک عورت کو ایک بھاری ٹوکری لے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس عورت کی مدد کرنا چاہی تو وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے ٹوکری دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں خود لے جاؤں گی، تمہاری مدد کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ عورت آگے بڑھ گئی۔ نوید اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ جب ہی اس کی نظر ٹوکری کے نچلے حصے پر پڑی تو اس نے دیکھا ٹوکری سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو اس کا ماتھا ٹھنکا کہ ٹوکری میں آخر کیا ہے جو خون ٹپک رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ٹوکری میں کچا گوشت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں گوشت تھا تو وہ عورت اتنا کیوں گھبرائی ہوئی تھی؟ ان سب باتوں کی وجہ سے اس کو شک ہو رہا تھا کہ ضرور اس ٹوکری میں کچھ ایسا ہے جو اس عورت نے اس کی مدد لینے سے انکار کیا۔ اس نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ دبے پاؤں اس عورت کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ عورت مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی اس علاقے میں داخل ہو گئی جہاں صرف خالی پلاٹ تھے۔ وہ عورت بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ نوید کو اس عورت سے زیادہ فاصلہ رکھنا پڑ رہا تھا کیونکہ بار بار پلٹ کر دیکھنے کی وجہ سے اس پر نظر پڑ سکتی تھی، لیکن نوید بہت احتیاط سے اس عورت کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور پھر وہ عورت ایک خالی پلاٹ کے سامنے رک گئی۔ اس نے پلاٹ کا دروازہ کھولا اور پلاٹ کے اندر چلی گئی۔ یہاں جتنے بھی پلاٹ تھے ان میں زیادہ تر کی 4 دیواری تھی اور ایک دروازہ تھا۔ کسی بھی پلاٹ کی چھت نہیں تھی۔ وہ جلدی سے پلاٹ کی بیک سائڈ پر آیا اور دیوار پر چڑھ کر پلاٹ میں جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت پلاٹ کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ روشن کیے ہوئے تھی اور آگ کی اس روشنی میں وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ جس کو شاید لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے۔ اس عورت کے سامنے ایک چاندی کی تشتری میں دل، کلیجی اور نہ جانے کیا کیا الا بلا خون میں لپٹا ہوا موجود تھا۔ وہ عورت اس تشتری سے ایک ایک کر کے ان چیزوں کو باری باری چبا چبا کر کھا رہی تھی۔ اس عورت کی پیٹھ نوید کی طرف تھی اور اس کا چہرہ نوید کے مخالف تھا، اس لیے جب تک وہ گردن گھما کر نہ دیکھ لیتی اس وقت تک وہ نوید کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن نوید کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے سے اس کو صاف دیکھ رہی تھی۔ اور اچانک اس نے اپنا ایک ہاتھ نوید کی طرف کیا جو اچانک لمبا ہوا اور نوید کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اس نے دیکھا اس کے پیر بھاری ہو گئے ہیں اور وہ حرکت کرنا چاہتا تھا مگر بے بس ہو گیا تھا۔ وہ ڈائن ہنستے ہوئے بولی، میں نے تمہیں پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ اس ٹوکری میں کیا ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ ٹوکری نہیں دی؟ تو دیکھ لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹوکری پلٹ دی۔ نوید کی چیخ نکل گئی۔ اس میں کٹا ہوا انسانی سر پڑا تھا۔ وہ عورت مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، یہ میری آج کی خوراک تھی، میری کل کی خوراک اب تم بنو گے۔ تم نے مجھے آج سکون سے کھانا کھانے نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسی ٹوکری میں سے ایک بڑا چھرا نکال لیا۔ نوید مکمل طور پر بے بس تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ زندگی میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا تھا اور پھر بے بسی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ اپنے نیک بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ اسی لیے دوسری طرف جب 10 بجے نوید گھر نہیں پہنچا تو اس کے گھر والے اور اس کے دوست ہر طرف نوید کو تلاش کرنے لگے، اور پھر ایک شخص نے بتایا اس نے خود نوید کو خالی پلاٹوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ سب بھاگتے ہوئے ان پلاٹوں کی طرف گئے اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہوں نے اسی پلاٹ میں جھانکا جس میں وہ ڈائن موجود تھی۔
تو اس خونی ڈائن نے ایک بھیانک چیخ ماری اور چھلاوے کی طرح آن کی آن میں غائب ہو گئی۔ اگر مزید تھوڑی دیر ہو جاتی تو وہ عورت اب تک نوید کے ٹکڑے بھی کر چکی ہوتی۔ اس کے دوستوں نے جلدی سے نوید کو سہارا دے کر اٹھایا، گھر لے کر آئے۔ اگلی صبح ان لوگوں نے جا کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب پلاٹ پر پہنچی تو وہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ نوید اور اس کے دوست بھی حیران تھے، نہ وہ ٹوکری، نہ خون اور نہ ہی آگ کا لاؤ، کچھ بھی نہ تھا وہاں۔ پولیس انسپکٹر لڑکوں پر بہت ناراض ہوا کہ انہوں نے پولیس کا قیمتی وقت ضائع کیا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے، مگر نوید آج بھی جب ان لمحات کو یاد کرتا ہے تو اس کو اپنی رگوں کا خون جمتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔